بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اولیاء کرام کی شان و عظمت کے لیے یہ قرآنی آیت ہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ پیارے دوستو، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اولیاء کرام پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ پاک خوشی و عزت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اے عاشقان غوث اعظم، ربیع الآخر میں یوں تو دیگر بزرگوں کے عرس بھی ہے، مگر یہ مہینہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی ہی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابو جان کی طرف سے نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور اپنی امی جان کی طرف سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ پیارے دوستو، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو جان حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی رات دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء اعظام ان کے گھر تشریف لائے ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے خوشخبری سے نوازا کہ اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب یعنی پسندیدہ ہے، اور اس کی اولیاء کرام میں ویسی شان ہوگی جیسے انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے۔ انبیاء کرام نے یہ خوشخبری دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے نیک بخت بیٹے کے فرما بردار ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی، اور فرمایا کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء کرام گزرے ہیں، سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خبر دی ہے۔ سلسلہ عطاریہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب عالم ہوگا، جن کا لقب محی الدین اور نام مبارک سید عبد القادر ہے۔ وہ غوث اعظم ہوگا اور ان کی جیلان میں پیدائش ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یعنی آپ کی جو دعائیں تھی وہ قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر معاملات میں واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات ہوتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام عائشہ بنت عبداللہ تھا۔ آپ نیک اور با کرامت خاتون تھی۔
لوگ اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دعائیں کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقوی میں سے کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان نیکوں کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھی جان، بھائی اور صاحب زادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نمروز ملک جو اب افغانستان کا ایک صوبہ ہے، وہاں کے بادشاہ نے لیٹر بھیجا کہ میں ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ پیارے دوستو، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں فارسی میں 4 اشعار لکھ کر بھیجے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر میرے دل میں ملک سنجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو سنجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نصیب کالا ہو جائے، اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ پاک کی یاد میں راتوں کو جاگنے کی سلطنت حاصل ہے، سلطنت نیم روز کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ایک رات جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بزرگان دین اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روح ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہے، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جس میں کچھ یوں لکھا تھا کہ آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنے، ویڈیوز دیکھنے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں اور بارہا تھکن و کوفت کا اظہار بھی نہیں ہوتا، اب پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ کیسے ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے کہ ان کا چین و قرار یاد پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس طرح مشغول ہو جاتے کہ ساری رات گزر جانے کا پتہ نہ چلتا، اور ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے بدمست ہے کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتا۔ پیارے دوستو، اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہے، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اللہ اللہ، اولیاء کرام کے سردار ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم 100 کروڑ مرحبا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزید خوف خدا کا اندازہ ان اشعار سے لگائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عید کے دن فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہے، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی عید کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ہم کیسے غوث پاک کے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد تو پیرانے پیر ولیوں کے سردار ہو کر بھی اتنی عبادتیں کرے،
اور ایک ہم ہے کہ ہم سے فرض نماز بھی نہ پڑھی جائے، اور پڑھے بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر۔ یاد رکھیے، جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے، یعنی اس کو فالو کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ محبت غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرے، فرض روزے رکھے، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولے اور اللہ پاک سے ڈرتے رہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو پوری ڈیٹیل میں اگر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جاننا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں۔ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ اور ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو محبت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں اپنے ہر ایک دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ ابھی تک اپنے اس نور حدیث یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم یہاں پر ایسی ہی دنیاوی معلومات اور اسلامی معلومات، واقعات اور بہت ساری دینی معلومات بھی آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر رہتے ہیں۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔